رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے وہ صلی دنیا ہماری ضرورت ہے، آخرت منزل ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و حساب رکھا ہے، تو پھر قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا، نماز کا ثواب کیا ہوگا، روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہوگا، حج کرنے کا ثواب کیا ہوگا، عمرہ کرنے کا ثواب کیا ہوگا، خیر خیرات کرنے کا ثواب بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا بے حد و حساب اجر رکھا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، نہ میں ہوں دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ آپ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے دنیا کے لیے۔ یہ ساری کائنات میں بسنے والے انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نہ دنیا کے لیے ہیں۔ دنیا دار فانی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے دنیا میں بہت سارے حضرات انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت شیس علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت زکریا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت ہارون علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ غرض دنیا کے اندر تھوڑا کم کر دیجئے، رہنے دیجئے مگر تھوڑا کم کریے۔ غرض دنیا کے اندر بہت سارے حضرات انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور ان نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزات ظہور فرمائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت و تاج عطا کیا ہے، ساری دنیا کے بادشاہ وقت تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے سے سرفراز فرمایا تھا کہ اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم کر دیے تھے۔ خیر معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، کرامات اولیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حسن و جمال عطا کیا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک یہ بھی معجزہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قم بإذن اللہ یہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح مختلف حضرات انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بھی نبی ہے اور مسلمانوں کے بھی نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے زندہ سلامت زمین سے آسمان پر اٹھا دیا،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے عنقریب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. چند جمعات پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نزول عیسیٰ کے عنوان جب چل رہا تھا تو تمام باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آ گئی ہیں. دجال کہاں پر نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر نازل ہوں گے، کس ذریعے نازل ہوں گے، کن فرشتوں کے ذریعے دمشق کی جامعہ مسجد پہ کون سے مینارے پر اتریں گے، پھر اترنے کے بعد نماز ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے اور کس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے. یہ چند جمعات پہلے تفصیلاً اس پر روشنی ڈال چکا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہیں جو دوسرے انبیاء کرام کو جھٹلا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. پھر بعض کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تحریف کر ڈالی، بدل ڈالی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، باقی انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، باقی انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، جھٹلا دیتے ہیں. ان پر جو کتاب نازل ہوئی صرف اسی کتاب کو مانتے ہیں. تورات نازل ہوئی تو تورات کو مانتے ہیں لیکن تورات کو بھی بدل دیا. انجیل نازل ہوئی تو انجیل کو مانتے ہیں لیکن تورات کے اندر بھی رد و بدل کر دیا، اپنی طرف سے اضافہ کر کے لکھ دیا. زبور نازل ہوئی تو زبور کو مانتے ہیں لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام ہیں پہلے کے بعد کے انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا ایمان امت محمدیہ اس بات کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے نبی اور رسول آئے گئے تمام کے تمام برحق ہیں، تمام کے تمام سچے ہیں. تمام کی تمام انبیاء کرام کی نبوت کو ماننا پڑے گا. ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. تو دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کو ہم مانتے ہیں. لیکن عیسائیوں کا حال ہی کچھ اور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی کتاب کو رد و بدل کر ڈالا، آپ کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے تھے ان احکامات کو بدل ڈالا، کتاب کو بدل ڈالا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ العیاذ باللہ ونعوذ باللہ. اس جمعے میں میرا ارادہ دو عنوانات پر بات کرنے کا ارادہ ہے. تھوڑا فین کم کریں گے نا. اس جمعہ میں نے موضوع بنایا کہ دو عنوانات پر بات ہو جو ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ ونعوذ باللہ اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو کرسمس کے عنوان پر 25 دسمبر کے دن مسلمان لڑکے، مسلمان نوجوان لڑکے، مسلمان نوجوان لڑکیاں عیسائیوں کے ساتھ رہ کر عیسائیوں کا دیکھی ان لوگوں کے تہوار میں شریک ہوتے گئے اور ان لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کرتے گئے، اپنے فون سے میسیجز بھیجتے ہیں. اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار رہی ہے مسلمان طبقہ، مسلمان نوجوان، مسلمان بچیاں اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار رہی ہے. علماء کرام سے پوچھ کر دیکھیے، اگر وقت مل جائے گا تو آگے چل کر بتاؤں گا کرسمس ڈے کے موقع پر میری کرسمس کہنے کتنا بڑا گناہ ہے. کیا وہ آدمی ایمان کے دائرے کے اندر باقی رہتا ہے یا دائرے اسلام سے نکل کر خارج اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی وادی میں پہنچ جاتا ہے؟ ایک تو یہ گناہ ہے. 25 دسمبر کو ہم دیکھی ان لوگوں سے متاثر ہو کر میسیجز بھیجتے ہیں، خوشی میں ان لوگوں کی تہوار میں، ان لوگوں کی خوشی میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں. دوسرا گناہ جو برتھڈے کے نام پر، برتھڈے کے نام پر مسلمان گھروں میں، مسلمان خاندانوں میں جو ہو رہا ہے،
کوئی اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ اسلام سے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان دونوں باتوں کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے. 25 دسمبر کا تعلق دین سے, اسلام سے, شریعت سے کوئی نہیں ہے. برتھ ڈے کا تعلق, برتھ ڈے کا تعلق اسلام سے, دین سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں راستے اسلام سے ہٹے ہوئے راستے ہیں, شریعت سے ہٹے ہوئے راستے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے العیاذ باللہ ونعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت ہوئی ان کی اپنی تاریخ کے مطابق. حالانکہ یہ تاریخ صحیح نہیں ہے, علماء کرام نے بالکل انکار کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کچھ اور دن ہے. حضرت عیسائیوں کی تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو دنیا کے اندر تشریف لائے. ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی, تو اس دن 25 دسمبر کو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں. کیا مسلمان علاقے, کیا غیر مسلم کے علاقے, اس عرب ممالک تقریباً اس کے اندر مبتلا ہے. سعودیہ کا جائزہ لیجئے, بحرین کا جائزہ لیجئے, قطر کا جائزہ لیجئے, دیگر اسلامی ممالک کا جائزہ لیجئے, مسلمان کرسمس منا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ, ان لوگوں کا, عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ ونعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بات نہ تو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے, نہ انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے, نہ زبور کے اندر لکھی ہوئی ہے, نہ دیگر آسمانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے یہ بات, یہ جملہ. دسمبر کا دن, دسمبر کی 25 تاریخ کا دن مسلمانوں کے لیے کوئی تہوار کا دن نہیں ہے, کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. کسی بھی صورتحال میں ان کے ساتھ ہم شریک نہیں ہو سکتے. اتنا بدترین عقیدہ ہے, ان لوگوں کی گمراہی کا یہ حال ہے. اتنا بدترین عقیدہ روئے زمین پر کسی کا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے کے 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, تو اس کی خوشی میں اس دن وہ لوگ 25 دسمبر کو خوشی مناتے ہیں. جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ تو اسلام کے باغی ہے, اسلام کے دشمن ہے, قرآن کے دشمن ہے, حدیث کے دشمن ہے, مسلمانوں کے دشمن ہے, مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کے دشمن ہے. قرآن میں اللہ نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کہا, جو چھوٹے چھوٹے ہر بچے کو یاد ہے, جو سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد, دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد تھا دنیا سے شراب کو مٹایا جائے, دنیا سے زنا کو مٹایا جائے, دنیا سے چوری کو مٹا دیا جائے, دھوکہ دہی کو مٹا دیا جائے, تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے. جاہلیت کے جو گناہ تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا اسلام کے اوپر سب کو لایا جائے, اللہ کی دعوت دی جائے, میں وقت کا پیغمبر ہوں, شراب پینا گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی. یہ لوگ ان کا نام لینے والے عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں کے چہروں پر دیکھو داڑھی ہے یا نہیں ہے. کیتے عیسائیوں کے چہرے پر داڑھی ہے. خیر ان لوگوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. جو کتاب ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی اس کتاب کو تک ان لوگوں نے بدل دیا ہے. اس کتاب کے اندر شراب حرام ہے. اس حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے. ان عیسائیوں نے وہ حرام ہٹا کر شراب کو حلال کر دیا. زنا حرام ہے تو لوگوں نے ان کی کتاب کے اندر زنا کو حلال لکھا ہے. خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے تو لوگوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کر کے خنزیر کا گوشت کھانے کو حلال لکھا ہے. تو لوگوں کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ میری کرسمس کہنا کسی بھی صورتحال میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. میری کرسمس کہنا ان کی خوشی میں کسی بھی صورتحال میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، نہ گفٹ دے سکتے ہیں نہ گفٹ لے سکتے ہیں. بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، بہت سے نوجوان آ کر پوچھتے ہیں ہمارے عیدین کے موقع پر بھی وہی عیسائی ہم لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. ہاں ان لوگوں کے مذہب میں اجازت ہوگی مسلمانوں کو عیدین کے موقع پر مبارکبادی پیش کریں، لیکن ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں عیسائیوں کو کرسمس کے موقع پر ان لوگوں کو مبارکبادی نہیں دی جا سکتی ہے، اجازت نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھیے، اگر کوئی غیر مسلم ہے ہماری مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو ان کے مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان مندر میں جا کر بیٹھ کر بتوں کی پوجا کرے، بتوں کی پرستش کرے. ان کے مذہب میں پابندی نہیں ہے تو وہ لوگ دوسرے مذاہب والوں کو مبارکبادیاں دے رہے عیدین کے موقع پر دو دے، لیکن مسلمانوں کو تو قطعاً اجازت نہیں ہے. میری کرسمس کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نوجوان کثرت سے اس سے مبتلا ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھ رہے ہیں. دین جانے، علماء سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کئی کی خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس کی خوشی میں وہ لوگ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اتنا بدترین عقیدہ ہے ان لوگوں کا. ایک گناہ تو یہ ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے مسلمان لڑکے آفس میں جاب کرنے والے ہو، چاہے کالجوں میں پڑھنے والے ہو، چاہے محلے میں بسنے والے ہو، چاہے علاقوں میں رہنے والے ہو، کتنی بھی گہری دوستی ہو، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کے 25 دسمبر کو ان کو مبارکبادی پیش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی میں نے کہا کہ دو عنوانات پر بات کرنا ہے. برتھ ڈے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. برتھ ڈے کرنا اسلام میں گناہ ہے، گناہ ہے. ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ ہماری پیدائش کے موقع پر، جنم دن کے موقع پر جو برتھ ڈے کرتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے، کہاں سے آیا؟ یہ عیسائیوں کا ہی طریقہ ہے دراصل میں. ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کتنی نمازیں میں 50 سال کا ہو چکا ہوں، 40 سال کا ہو چکا ہوں، 20 سال کا ہو چکا ہوں، 25 سال کا ہو چکا ہوں، تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک مجھ پر کتنی نمازیں فرض تھی اور میں نے کتنی نمازیں ادا کی، کتنی نمازیں میں نے چھوڑ دی. ہر سال مجھ پر ایک مرتبہ، اس سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے روزے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوتے ہیں. کیا میں ہر سال روزے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ اگر اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب استطاعت بنایا ہے تو میرے اوپر حج فرض ہے. کیا میں اس کو اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ حقوق کتنا ادا کر رہا ہوں؟ حج فرض ہو گیا تو میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ غریبوں کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں؟ مسکینوں کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں؟ مجبوروں کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں؟ ہم لوگ یہ سوچنے کے بجائے میرا پیدائشی کا دن کب آ رہا ہے، میرا جنم دن کب آ رہا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، سب برابر ہے. برتھ ڈے کا رواج مسلمانوں میں عام ہوتے جا رہا ہے. برتھ ڈے کرنا اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں ہے، از روئے شرع جائز نہیں ہے. بعض مسلمان تو وہ ہے، آپ کو کہتے ہوئے افسوس ہوگا، بعض مسلمان وہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ان کا برتھ ڈے کا دن آتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی برتھ ڈے کرتے ہیں. اگر شب قدر کے دن ان کا برتھ ڈے کا دن آتا ہے، شب برات کے موقع پر ان کا برتھ ڈے کا دن آتا ہے، تو وہ لوگ بعض مسلمانوں میں ایسے گھرانے ہیں جو
رمضان المبارک کے مہینے میں بھی برتھ ڈے کرتے ہیں اور شب برات شب قدر کے موقع پر عیدین کے موقع پر بھی برتھ ڈے بناتے ہیں. جبکہ شب برات کا دن کیسا رات ہے, شب برات کی رات کیسی رات ہوتی ہے, انسانوں کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں. بعض متقیوں کا برتھ ڈے اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو عمدہ کپڑا پہناتے ہیں, گھروں کے اندر لذیذ کھانے پکاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں. پوچھنے پر بتاتے ہیں تو کچھ نہیں, بس اچھا کھائے اچھا پکائے. غلاظت ہوتی ہے, زگر ہوتا ہے, چاہے تھوڑا کھاؤ یا بہت کھاؤ, زگر ہی ہوتا ہے. تو یہ برتھ ڈے کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. بعض مسلمان, اکثریت مسلمان برتھ ڈے کی دعوت عقیقے کی دعوت کی طرح کر رہے ہیں. فنکشن ہال کے اندر پورے رشتہ داروں کو جمع کر کر, محلے والوں کو, علاقے والوں کو جمع کر کر برتھ ڈے کی دعوت ہو رہی ہے. ماں باپ بچوں کا برتھ ڈے کر رہے ہیں, بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کا برتھ ڈے کر رہے ہیں, شوہر بیوی کا برتھ ڈے منا رہی ہے, بیوی شوہر کا کر رہا ہے, شوہر بیوی کا کر رہے ہیں, پھر دونوں مل کر اینیورسری کر رہے ہیں. کیا اسلام کی تعلیمات ہے, شریعت کی تعلیمات ہے؟ 7 دن میں عقیقہ کرنا سنت ہے. یہ سنت والا عمل نہیں دکھائی دیتا, دکھائی دیتے ہیں تو رسم و رواج دکھائی دیتے ہیں اس طرح کے ہم لوگوں کو. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا 7 دن میں عقیقہ کیا ہے. بلائیں ٹل جاتی ہے تو یہ کام جو کرنے کے ہیں, جس میں شریعت میں حکم ہے, اسلام میں جس کا حکم ہے, وہ کرنا چاہیے. ہمارے عقل پن کے, دیوانے پن کی علامت یہ ہے کہ کیک کاٹ کر تھالیاں پیٹتے ہیں, اس کے بعد میں سب کیک کھا کے خوش ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس, مثال دے کر سمجھاتا ہوں, اگر کسی کے پاس 100 روپے ہو, 60 روپے خرچ ہو گئے تو کیا وہ آدمی تھالی مارے گا؟ 60 روپے خرچ ہو گئے, 60 روپے خرچ ہو گئے بول کے کیا خوشی منائے گا یا افسوس کرے گا؟ لیکن مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے, کوئی 30 سال کا ہو رہا ہے, کوئی 35 سال کا ہو رہا ہے, پتہ نہیں زندگی کا بلاوا کب آ جاوے. 60 سال میں, 65 سال میں بھی کرنے والے بڑے لوگ ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں. کیک لاتے ہیں, کاٹتے ہیں, پورے محلے, پورے گھر والے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. کئی بات کی خوشی, کس بات کی مبارکبادی؟ جبکہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. 55 سال کی زندگی میں غروب ہونے والا تھا ہمارا سورج, یا 40 سال میں ہم مرنے والے تھے, تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. محاسبہ کرنے کے بجائے خوشیاں چل رہی ہے, دعوتیں چل رہی ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ ایسے واقعات دور دور تک نہیں ملتے. زندگی برف کے مانند ہے, ہماری زندگی گل رہی ہے, زندگی ہماری برف کے مانند ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو, 5 چیزوں سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. موت کے آنے سے پہلے بڑے پارٹیوں میں کیا کیا گناہ نہیں ہو رہے ہیں. ایک تو وہ گناہ کیا جا رہا ہے, پھر دوسرا گناہ بڑے کے موقع پر شراب, شباب, کباب کا انتظام مسلمان کر رہے ہیں. شراب کا انتظام ہو رہا ہے, شباب کا انتظام ہو رہا ہے بڑے کی پارٹیوں میں. اور کیا کیا دعوتیں کر رہے ہیں مسلمان, پر پتہ نہیں. بچیوں کی دعوتیں شادی خانوں میں کر رہے ہیں, جبکہ وہ چیز تو دوسروں کو معلوم ہونے کی بھی نہیں ہے. بول کر دعوتوں میں خوشیوں کے موقع پر بلا کر باہر سے نچاتے ہیں. ایسی دعوتیں مسلمان کر رہے ہیں. پردہ کس عقل پر کس چیز کا پردہ پڑا ہوا ہے پتہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی. اگر برتھ ڈے ہوتا تو کیا صحابہ کرام سے زیادہ ہم بڑے ہیں؟ نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برتھ ڈے منایا ہے, نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برتھ ڈے منایا ہے, نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے برتھ ڈے منایا ہے, نہ صحابہ کرام نے برتھ ڈے منایا ہے, نہ تابعین نے تابعین برتھ ڈے منایا ہے. کسی نے برتھ ڈے نہیں کیا, بلکہ زندگی پر افسوس کرتے, موت کو ہر دن یاد کرتے تھے. آج سود خور, حرام خور پیدا ہو گیا, قوم کا مال لوٹنے والا پیدا ہو گیا تو کیک کاٹ لیے خوش ہو گئے. امیروں کا برتھ ڈے امیروں کے طریقے سے منایا جا رہا ہے, غریب اپنی حیثیت سے کر رہا ہے. قوم کا مال لوٹنے والا پیدا ہو گیا تو
مسلمان برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی عیسائیوں کا عمل ہے۔ راتوں میں رات دیر تک جاگتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، رات دیر تک جاگتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، روڈوں پر چہرے پر کیک کاٹتے ہیں، چہروں پر ملتے ہیں۔ کاش یہی رات عبادت میں گزر جاتی، اللہ کی عبادت میں گزر جاتی، اللہ کو منانے میں گزر جاتی تو کیا حال ہوتا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں رات دیر تک نوجوان جاگ رہے ہیں، آنے جانے والوں کو تکالیف دے کر راستے میں گاڑیوں کے اوپر کیک کاٹ کر چہروں پر ملتے ہیں۔ کیا چھوٹے کیا بڑے، چھوٹوں کا بڑے، گھوڑوں کا بڑے، گھوڑیوں کا سوپ کا برتھ ڈے ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم علاقوں میں ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیے، برتھ ڈے منانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور میری کرسمس کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ان لوگوں کا بدترین عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کی خوشی کی موقع پر وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو ان دونوں تہواروں میں ہم خوشی نہیں کر سکتے، نہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔